جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بادشاہی والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے تھے، اچانک زمین ہلنے لگی تو آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارا اور اس کو کہا کہ اس کو چپ ہو جا، تو زمین نے فوراً اپنا ہلنا بند کر دیا، گویا کہ زمین بھی اس کی فرمانبرداری کر رہی تھی۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو ایک اور روایت آتی ہے، ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام اپنی جماعت کا لشکر لے کر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آواز نکالا، صحابی کو پیغام دے رہے تھے، یا ساریۃ الجبل، یعنی سایہ جبل کے قریب جاؤ۔ چنانچہ جیسے انہوں نے یہ الفاظ نکالا زبان سے تو ہوا ان کے پیغام کو لے کر اس صحابی تک پہنچا دیتی ہے، گویا کہ زمین بھی ان کی فرما برداری کرتی ہے اور ہوا بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک آگ نکلتی ہے، صحابی کو جب پتہ چلا کہ مدینہ کی طرف آگ آ رہی ہے، فوراً حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ہمارے پاس آگ کا ایک بڑا شعلہ آ رہا ہے مدینہ کے اندر، اس کا رخ ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں نفلیں پڑھنی چاہیے؟ کیا ہمیں صلاۃ الحاجات پڑھنی چاہیے؟ ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ گڑگڑانا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے صحابی، یہ عصا لو، یہ چابک لو، اور اسی چابک کے ذریعے سے تم آگ کو پیچھے دھکیل کر اپنی جگہ پر واپس لوٹا دو کہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ تم واپس اپنی جگہ پر چلی جاؤ۔ چنانچہ جس طرح کوئی چراگاہ ہو اپنی بھیڑ بکریوں کو چابک کے ذریعے سے پیچھے کر دیتا ہو، اسی طرح اس صحابی نے اپنے چابک کے ذریعے سے آگ کو پیچھے دھکیلا، حتیٰ کہ وہ آگ جہاں سے نکلی تھی اپنی اسی جگہ کے اندر واپس چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو یہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے ان کو زمین، آسمان، پہاڑ، پانی سب کچھ ان کے تابع کر دیا تھا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو ایک اور بات، ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اچانک ان کو رات ہو گئی تو ایک صحابی درخت کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، آج محمد کے غلاموں نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے، اسی لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ سارا جنگل خالی کر دو۔ تو سارے جنگل کے جانور تھے وہ جنگل سے نکل کر باہر چلے گئے کہ آج محمد کے غلام یہاں آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، انہوں نے وہ اپنے لیے جگہ ہی چھوڑ دی۔ میرے عزیز دوستو کہنا یہ چاہتا ہوں یہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کو انہوں نے راضی کیا، اللہ کے رسول کو انہوں نے راضی کیا، جب انہوں نے اپنا سب کچھ، جان، مال، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ اللہ کے نام پر انہوں نے قربان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر انہوں نے مکمل عمل کیا، تو جنگل کے جو جانور تھے وہ بھی ان کی تابعداری کرتے تھے، وہ بھی ان کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے کام ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہماری زبان پر شکوہ شکایت کیوں ہے؟ اصل وجہ یہی ہے میرے عزیز دوستو، ہم نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں گے تو پھر کہاں ہمارے کام ٹھیک اپنے سیٹ اپ سے ہوں گے؟ میرے عزیز دوستو آج ہمارے گھروں کے اندر، ماحول اور معاشرے کے اندر سدھار کیوں نہیں آتی؟ میں بار بار اپنے بیان کے اندر یہ عاجز بندہ کہتا رہتا ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ماحول، تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ایک کام کر لو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنی ذات کو بدلو، پھر اپنے گھر والوں کو بدلو، پھر اپنے ماحول اور معاشرے کو بدلو۔ دیکھو کہ میرے اندر دین کے بارے میں کیا خامی ہے، کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے کاروبار کے اندر امانت داری کا معاملہ کرتا ہوں؟ کیا ناپ تول کے اندر میں ٹھیک معاملہ کر دیتا ہوں؟ میرے عزیز دوستو جب ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر دو گے پھر تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو بھائی؟ جب تم دین کی مکمل پیروی کرو گے، دین کی تعلیمات پر مکمل چلو گے تو بھائی اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کی ایک چھوٹی سی ضرورت کو بھی پیچھے نہیں کریں گے۔ تمہاری اگر ایک چھوٹی سی چیز گم ہو جائے گی تو وہ بھی تمہیں واپس مل جائے گی۔ اس پر ایک میں دلیل دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہیں پر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ان کو دریا عبور کرنا تھا، جنگ تو ہی وہ دریا کے اور کنارے پر تھی، تو صحابی کے جو امیر تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے صحابیوں، اپنے گھوڑے پانی کے اندر داخل کر دو، ہمیں دریا کے اس پار جا کر جنگ کرنی ہے۔ سارے صحابہ نے اپنے گھوڑے پانی کے اندر ڈال دیے۔ بھائی دیکھو ہم تو پانی کے اوپر کشتیاں چلاتے ہیں، صحابہ اکرام نے اپنے گھوڑے پانی کے اندر ڈال دیے۔ جب وہ دریا کو کراس کر کے اس طرف پہنچے تو بڑے صحابی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی چیز گم تو نہیں ہو گئی؟ تو پیچھے سے ایک صحابی آواز دیتے ہیں، اے امیر المؤمنین، میرا ایک
پیالہ تھا وہ پانی کے اندر گر گیا ہے، دریا کو کہو کہ وہ میرا پیالہ واپس لوٹا کر دے۔ تو وہ صحابہ اکرام کے جو امیر تھے انہوں نے دریا کو کہا کہ اے پانی، اے دریا، محمد کے غلاموں کا پیالہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اگر تم وہ پیالہ لوٹا کر دو گے تو ٹھیک، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حضور جب تیری بھی پیشی ہوگی ہماری بھی پیشی ہوگی تو یہ محمد کے غلام تم پر اس وقت تمہارے لیے شکوہ و شکایت کریں گے، تمہاری اس وقت اللہ رب العالمین کے دربار عالی میں شکایت دی جائے گی۔ تو فوراً دریا سے وہ پیالہ نکل آتا ہے، صحابہ اکرام وہ اپنا پیالہ اٹھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارا تھا، تب اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ ہاں، اگر دنیا میں انسان کو تھوڑے وقت کے لیے آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس تکلیف آنے کی دو سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ذرا غور کرنا وہ دو وجوہات کون سی ہیں۔ نمبر ایک، جو بھی انسان کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ انسان کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ جب بھی بندہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ بد نظری کا ارتکاب کر بیٹھا، کوئی بندہ زنا کا مرتکب ہو گیا، کوئی بندہ جھوٹ بول بیٹھا، کسی کی غیبت کر بیٹھا، تو اس کے عوضے کے اندر اللہ رب العالمین اس بندے کا نام اعمال سے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر دنیا میں ہی کبھی اس کے لیے کاروبار کے اندر اس کو نقصان ہو جاتا ہے، کبھی شادی بیاہ کے پروگرام کے اندر اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں، کب گھر کے اندر بیماری آ جاتی ہے تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے مصیبت کی، مشکلات کی، کہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جائے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے مصیبت آنے کی کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میں بندے کے بڑے درجات دوں۔ بندے کا جنت کے اندر بہت بڑا مقام ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر وہ مقام بندہ کس طرح حاصل کرے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے مقام کو پورا دینے کے لیے دنیا کے اندر اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دیتی ہیں، آزمائشیں ڈال دیتے ہیں، تاکہ ان آزمائشوں پر بندہ جب صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے درجات کو بلند فرمائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی چیز ہے اپنی زندگی کو ٹھیک بنانے کا۔ کوشش کرو اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو۔ اعمال صالح اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دن رات 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو دین کی تعلیمات کے مطابق گزارے، پھر دیکھو زندگی میں کیا سکون آتا ہے، پھر تمہیں زندگی میں بہت بڑا لطف آئے گا، بڑا چین آئے گا، پھر تمہارے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ ہو تب بھی تمہارے پاس دنیا کی بادشاہی والی زندگی ہوگی۔